السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ فوزیہ نے آج بہت خوبصورت دعا کروائی اور بالکل ٹھیک کہا کہ بابا جی فرماتے تھے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، والدین بیمار ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب والدین ذہنی طور پہ تندرست اور پازیٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز کو، رویے کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور ایمانداری سے، سچائی پہ اور لوگوں کی پرواہ سے مراد لوگوں کی نفرتوں، غصوں، حسد، ہر چیز کو اگنور کرتے ہوئے اپنی دنیا میں چلتے جاتے ہیں، تو ان کے بچے بھی پازیٹیو ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں۔ بیمار سے مراد ذہنی بیمار بھی ہے اور جسمانی بیمار بھی ہے۔ اور یہ میں نے اتنے سالوں میں اتنی دفعہ یہ دیکھا بھی ہے اور اس چیز کو پریکٹس بھی کیا ہے کہ جو پیرنٹس نیگیٹیوٹیز سے بھرپور ہوتے ہیں، غصے، نفرتیں، حسد، کوڑن، جلن، سازشیں، معاف نہ کرنا، اکثر خواتین سسرال سے، رویوں سے تنگ آئی ہوتی ہیں، ہر وقت جلتی کوڑتی رہتی ہیں، اسی نیگیٹیوٹی کو بڑھاتی جاتی ہیں، نہ کسی کو معاف کرتی ہیں، نہ خود کو معاف کرتی ہیں۔ ان کے بچے ہمیشہ بیمار بھی رہتے ہیں اور مینٹلی بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ یعنی ان کے رویے میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے اس چیز کو کیچ کرتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے مشکلات بوتے ہیں تو مشکلات ہی کاٹتے ہیں، اور بچے ہر انسان کا ویک پوائنٹ ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش جو ہے وہ بچوں کے تھرو آتی ہے، خود پہ نہ بھی آئے تو جو آپ نے کل کیا ہوتا ہے وہ آج آپ کے بچے کاٹتے ہیں۔ اور اکثر یوں کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے سالوں میں بھی 21 سال اب ہو گئے ہیں مجھے، کہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے جیسے جیسے مائیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، بدلتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ان کے بچوں کے رویوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اور بچوں کا درد اور تکلیف زیادہ دکھ دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے، اور بڑی بڑی زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اس دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ دیکھ کے بندہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اور کل کو وہی زیادتیاں کسی کی طرف سے آپ کے بچوں پہ آتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو بھی ہر انسان نے کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھولا نہیں ہوتا، اس کو یاد ہوتا ہے کہ کل کسی کے ساتھ کیا کیا تھا تو آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے تو دوسروں کے بچوں سے، دوسروں کی اولادوں سے، غریبوں کی اولادوں سے سب سے پیار کریں۔ امیروں سے تو سارے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی کرتے ہیں، لیکن غریبوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہی ٹی وی کے اوپر ایک نیوز آ رہی تھی اور میں دیکھ کے میرا بڑا دل خراب ہوا کہ ایک 10-11 سال کی بچی کسی کے گھر میں کام کرتی تھی اور اتنی بڑی اسلام آباد کی کوٹھی دکھائی، مالکن دکھائی، کیونکہ وہ لوگ اچانک اندر چلے گئے اور میڈیا والے، اور انہوں نے جا کے خاتون سے سوال جواب شروع کر دیے۔ اور وہ خاتون اس بچی کا پہلے دکھایا جو ان کے گھر کام کرتی تھی، اس کی آنکھ ایک بالکل نیلی ہوئی ہوئی تھی، سوجی ہوئی تھی، اور باہر کی طرف مطلب اس کی بھویں اور وہ جو ہے نا اتنا سوج کے ایک گول سا بلیک دھبا بنا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کام صحیح نہ ہونے پہ مالکن اس کا سر دیوار سے مارتی تھی۔ آپ سوچیں کہ کوئی عقل مند انسان، کوئی اللہ کو ماننے والا انسان کسی کے بچے پہ اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ استریوں سے جلانے کا اور پائپوں سے مارنے کا، باندھ کے رکھنے کا، کھانا نہ دینے کا، یہ تو ہر دوسرے دن اخباروں میں بھی، ٹی وی میں سنتے پڑھتے آئے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا یہ انسان ہیں یا یہ جانور ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ جو آج کریں گے وہ کل بھریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو خدا پہ نہ یقین ہوتا ہے اور نہ اس کا پتہ ہے اس کے سسٹم کا، کہ یہ سسٹم بھی آٹو پہ لگا ہوا ہے، آج جو کریں گے کل وہ بھریں گے۔ تو پلیز خدا کے واسطے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، ان کو اس چیز سے آگاہ کریں۔ ہماری ڈیوٹی ہے بتانا، ہماری ڈیوٹی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے تو وہ اپنے اللہ کو جواب دے، کہ جو ہم آج کریں گے وہی ہم کل
کاٹیں گے. جو بوتے ہیں وہی فصل نکلتی ہے اور وہی کاٹنی پڑتی ہے، چاہے وہ 4 سال بعد ہو، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، چاہے وہ 20 سال بعد ہو، لیکن وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. اور مکافات عمل جو ہے ایک ٹھوس حقیقت ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے کیا برا کیا کیا اچھا کیا. جب برا پھر سامنے آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا اور بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ویک پوائنٹ ہے ہمیشہ اس پہ ضرب لگائی جاتی ہے. اگر ہم نے آج کسی سے برا کیا تو کل کو ہمارے ہی ویک پوائنٹ پہ ضرب لگے گی. اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے تو خدا کے لیے لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کے بچوں سے پیار کریں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے چھوٹی سی بھی کوئی ہیلپ کر دیں. اسکول میں کسی بچے کو مشکل میں دیکھیں، اس کی ہیلپ کر دیں جو آپ کے بچے کا ساتھی ہے یا کچھ ہے. یہ چیزیں سب اپنی ہی زندگی میں کام آتی ہیں. اچھا کریں گے تو کل کو آپ کے بچوں کو کل کوئی اور ان کی مدد کر رہا ہوگا. آج کسی کے لیے کریں گے کل کوئی اور کرے گا. اور مجھے بڑی بعض دفعہ دعائیں جو سینڈ کرتے ہیں، پڑھنا، عبادت کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے اور ہمارے ہی گناہ کام ہوتے ہیں اور ہم ہی کچھ سیکھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں. مگر جو ایک دعا آتی رہی کہ آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کے بچوں کے لیے بھلائیاں ہوں گی، بہتریاں ہوں گی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خاتون جو بچے کا سر دیوار میں مارتی تھیں، یا پائپوں سے جو لوگ مارتے ہیں یا دوسروں کے بچوں کو دھتکارتے ہیں ان کے ساتھ، ان سے اچھے گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ بڑی ریٹ ریس ہے. اس کا بچہ اتنے نمبر لے گیا تو ہمارا کیوں نہیں. اس کا یہ جیلسی، حسد کسی کے پیسوں سے کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں ہمارے بچے کے پاس نہیں. یہ وہ تو کیا دعائیں پڑھ لینے سے ساری نگیٹیویٹیز کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی؟ دعائیں عبادت کا ایک حصہ ہیں، ضرور کرنی چاہیے. اس سے اپنا بھی دل صاف ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے جگہ بنتی ہے. مگر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کی طرح دوسروں کو نہیں سمجھیں گے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. دعا بھی تب اثر کرتی ہے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اللہ سے آپ پیار کرتے ہیں، اللہ کے آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی آپ بتائی ہوئی احکامات پہ عمل کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو ہلکا رکھیں، صاف رکھیں، روشن رکھیں. اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کی مخلوق سے پیار کریں. اللہ کو جس نے بھی پانا ہے، اللہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہ اپنے دلوں کے اندر جھانکیں ادھر ہی ہے. جس نے اللہ کو حاصل کرنا ہے وہ اللہ سے عشق کرے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرے. اللہ کی مخلوق کے لیے عبادت سمجھیں، کچھ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. جو آج کسی کے لیے کر لیں گے وہی اللہ تعالیٰ آپ کو کل لوٹا دے گا. تو اس سے قریب ہونے کا واحد طریقہ اللہ سے پیار، اس کی مخلوق سے پیار. اور پھر جب ہمارے کرم اچھے ہو جائیں، ہمارے عمل اچھے ہو جائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو پڑھائیاں ہیں، جو عبادتیں ہیں، ہمارا دماغ روشن کر دیتی ہیں اور ہماری زندگی میں کام آتی ہیں اور ہمیں بدل دیتی ہیں. اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب کے علاوہ ان عبادتوں سے، دعاؤں سے ہمارے دل بدل دے، ہمارے عمل بدل دے اور ہمیں بدل دے، تاکہ ایک پازیٹیو اور روشن دل والے انسان بن جائیں جو دوسروں کے لیے کچھ کر سکے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے ہر کوئی کرتا ہے. زندگی وہی جو کسی کے کام آئی. لو یو آل.